پشاور میں کہ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ تمام انبیاء کرام انہوں نے اگر بات کی ہے انسانیت کے ساتھ تو وہ آزادی کی ہے۔ مخلوق کے بندے مت بنو، خالق کے بندے بن جاؤ۔ خالق سے اپنے بندے کا رشتہ جوڑنا، اس کے لیے انبیاء کرام نے قربانیاں دی۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ مکمل ہوا۔ ہم جب انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے جب ہم لفظ دین استعمال کرتے ہیں تو یہ دین جہاں انسان کے انفرادی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، وہاں انسانوں کی اجتماعی، قومی، ملی اور مملکتی زندگی میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی وسیکون بعدی خلفاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور ان کی اجتماعی زندگی کا تدبیر و انتظام وہ انبیاء کیا کرتے تھے۔ ایک جاتا تھا، دوسرا اس کی جگہ لیتا تھا، اور اب مجھ پر آ کر وہ دین مکمل ہو گیا، وہ سیاست مکمل ہو گئی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاست کتنا ایک مقدس نام ہے اور کتنا ایک مقدس فریضہ ہے، اور ہم نے اس کا کیا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے طرز عمل سے، ہم نے اپنے رویوں سے انبیاء کرام کے اس وظیفے کو جو لفظ سیاست کے ساتھ قوموں کی اجتماعی زندگی کی تدبیر و انتظام کا نام تھا، آج ہم نے اسے چالاکیوں کے ذریعے ایک دوسرے پر غلط کرنے کا، کسی کو دھوکہ دے کر عارضی کامیابی حاصل کرنے کا، اور زیادہ سے زیادہ جائز اور ناجائز ذرائع کو استعمال کر کے اقتدار تک پہنچنے کا نام سیاست رکھ دیا ہے۔ یہ نہ انبیاء کی تعبیر ہے، نہ اس کے بعد ان کے خلفاء کی تعبیر ہے، نہ یہ علماء کی تعبیر ہے۔ ان کے نزدیک اللہ کے احکامات کی بنیاد پر انسانوں کی زندگی میں ان کی تدبیر و انتظام کا معاملہ ہے، اور جب تدبیر انتظام کا معاملہ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قرآن کریم کے الفاظ میں کہ انہوں نے جب آنے والی نسلوں کو نام دیا، اور وہ نام مسلمان کا ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، ابراہیم وہ آپ لوگوں کا جد امجد تھا، آپ کی مذہبی اور دینی حوالے سے آپ کا باپ تھا، اور یہ اسی کا دین ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم اسے دین اسلام کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تعریف کی اور دنیا کو متعارف کرایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اس دین کی دعوت لے کر دنیا میں پھیلے، اور قبائل نے اور لوگوں نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا، تو آپ نے قوم میں جانے کا مقصد ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم تمہیں
بند